السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اسٹیج پر جلوہ فروز صدر محترم، ناظم مدرسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور میرے ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عدل و انصاف کی حقیقت۔ محترم سامعین، اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے، وہ اپنے متبعین کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد عدل و انصاف کا قیام بتایا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں انصاف کرتا رہوں۔ اہل اقتدار کو خصوصیت کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ محترم سامعین، آدمی جب انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ وقت کا بادشاہ اور حکمران ہو، ایسے میں اپنے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مسلمان وہی ہے جو ان نازک موقع پر بھی عدل و انصاف کا دامن تھامے رہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اپنے معاملات میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے سے ایک زمین خریدی، خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد اس زمین میں سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک مٹکا زمین خریدنے والے کو ملا۔ وہ اس آدمی کے پاس پہنچا جس سے یہ زمین خریدی تھی اور کہنے لگا میں نے تو تم سے صرف زمین خریدی تھی، اس میں ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا یہ مٹکا ملا ہے، لہذا تم ہی اس کے مالک ہو، یہ لے لو۔ وہ کہنے لگا میں نے زمین کے ساتھ زمین کی ساری چیزیں بھی فروخت کر دی تھی، اس لیے اس مٹکے کے حقدار تم ہی ہو۔ آخر معاملہ قاضی کے پاس پہنچا، وہاں جب دونوں میں سے کوئی اس کو لینے کے لیے راضی نہیں ہوا تو قاضی نے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور یہ رقم ان دونوں کے گھر بسانے میں خرچ کر دو، بقیہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ محترم سامعین، اسلام اپنے متبعین اور اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گویا کوئی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے۔ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یہی محبت عدل و انصاف کی راہ میں اکثر رکاوٹ بنتی ہے۔ عربوں کا یہی حال تھا، جب کسی معاملے کرانے کا کوئی فرد جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس پر حد نافذ کرتے، اور اگر کسی بڑے گھرانے کا فرد جرم کا ارتکاب کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اسلام آنے کے بعد قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں ملوث پائی گئی، جب حد نافذ کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارش بنا کر بھیجا سزا میں کچھ تخفیف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الصغير اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت يدها۔ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی شریف گھرانے کا فرد جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور شخص پکڑا جاتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ضرور ہاتھ کاٹ دیتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
عدل و انصاف پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.